بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ملک عبدالرحمان۔ ناظرین، کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کو سننے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا درد مند پاکستانی ہوگا جس کو ان کی باتیں سن کر تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آئے، اور نہ ہی وہ تو کوئی سیاستدان ہے اور نہ ہی ان کے پاکستان آنے سے کوئی ان کو فائدے ملنے تھے، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہی ہوا ہے۔ وہ شخص جو ہے پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے، اور وہ کل پریس کانفرنس میں صرف داڑے مار کر رویا نہیں ہے، باقی گھر جا کے وہ کتنا رویا ہوگا یا کتنی اس میں تکلیف تھی اس کی باتوں میں، وہ اگر آپ نے کل پریس کانفرنس سنی ہو تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر پاکستان میں درجن جو ہے وہ غداری کے مقدمے بنائے گئے ہیں، اور یہ مقدمے کیوں بنائے گئے ہیں؟ کیونکہ اس نے پاکستان کے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ بات کی تھی کہ پاکستان آرمی کے اندر جو بڑے افسران ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں، وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے، جبکہ جو باقی پاکستان آرمی کے سپاہی ہیں یا چھوٹے رینک کے آفیسرز ہیں وہ عمران خان کے حق میں۔ اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ بدترین تشدد کیا گیا۔ وہ ایک جوان آدمی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے وہ ہسپتالوں میں ذلیل ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں ہے مسلسل، وہ اس کی طبیعت سیٹ نہیں ہو رہی، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا 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 گیا ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا تھا اس نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے نا کہ مجھے ننگا کیا گیا، مجھے مارا گیا، لیکن اس کے علاوہ کیا 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 گیا کہ وہ جو ہے اس کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے، وہ ہاسپٹل سے باہر نہیں آ رہا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ باہر بیٹھا کسی اور ملک میں ایک جو پاکستانی ہے، ایک اوورسیز پاکستانی، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ یار میں اگر اپنا ملک میں جاتا ہوں سب کچھ یہاں سے چھوڑ کے تو مجھے کیا ملے گا؟ کیا میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ وہاں پہ پروفیسر ہے، وہ 40-50 لاکھ روپیہ اپنی جو ہے ماہانہ کی اس کی آمدن چھوڑ کر پاکستان میں آ رہا ہے، یہاں پر کوئی وہ تنخواہ نہیں لے رہا، اور اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں آ کے اس نے جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر لگے ہوئے کرپٹ ترین لوگ تھے، کرمنل سے، ان کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہاں پر پاکستان میں آ کر اس نے ان لوگوں کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارا سسٹم ہمیں بار بار یہ بات بتاتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ یہ ملک صرف اشرافیہ کے لیے بنا تھا، اور اب بھی اشرافیہ ہی اس ملک کے مالک ہیں۔ ایک عام مڈل کلاس کا جو پاکستانی ہے، جو کہ ٹاٹ سکول سے پڑھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی محنت سے اتنی ترقی کی کہ وہ امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پروفیسر جو ہے بن چکا ہے، یا دنیا کسی اور ممالک میں خدمات سر انجام دے چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بھائی اپنی زندگی سیٹ کر کے وہاں پہ بیٹھا رہے، پاکستان نہ آئے۔ میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ساری لائف کی ایکسپیکٹیشن نہیں کرتے یا خواہش نہیں کرتے جو کہ شہباز گل کے پاس تھی؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں، گریجویشن ہے، ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یار بس میں ملک سے چلا جاؤں امریکہ میں یا کسی اور ملک میں جا کر وہاں پہ سیٹل ہو جاؤں، اپنی فیملی کو سیٹل کر لو؟ یہ آپ کی خواہش تو موجود ہے نا؟ یہ خواہش ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے محبت نہیں کرتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ایک بات تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے ٹیلنٹ کی یہاں پر جو ہے وہ کوئی اپریسیشن نہیں ہے، یہاں پر صرف پرچی چلتی ہے۔ تو شہباز گل تو وہاں پر موجود تھا، سالوں سے وہاں پر پڑھا رہا تھا، پروفیسر تھا، اور عمران خان کے کہنے کے اوپر وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا، اور اس کے ساتھ اس طریقے کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے جو حیرانی کی بات مجھے یہ لگی کہ شہباز گل کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد اب جو ہے تحریک انصاف اس کو اون نہیں کر رہی۔ تحریک انصاف کے جو زیادہ تر رہنما ہے وہ شہباز گل کو ملنے تک نہیں گئے، وہ جب پیشیوں میں جاتے ہیں وہاں پر پہنچتے نہیں ہیں۔ کسی اور کی پیشی ہوتی ہے، فواد چودھری کی پیشی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ساری قیادت وہاں پہ ہوتی ہے، لیکن شہباز گل اکیلا ہی پیشیوں پہ آتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر پیشیاں بھگت کر واپس جا رہا ہے۔ اس کے اوپر 12 مقدمات ہے، اور وہ شخص کل ایک قسم کا رو پڑا، اور اس نے کہا کہ مجھے اب آپ لوگوں سے پھانسی چاہیے، آپ لوگوں نے اتنے میرے اوپر مقدمات بنائے ہیں، مجھے مار تو آپ نے لیا ہے، آپ مجھے پھانسی دے دیں، میں عدالت میں کہوں گا کہ مجھے پھانسی دیں۔ اور جہاں تک میں اس بات کو سمجھا ہوں کہ شہباز گل اتنا زیادہ جو ہے وہ دل برداشتہ کیوں ہوا ہے، تو مجھے اس کی صرف ایک وجہ وضاحت لگ رہی ہے کہ ان لوگوں سے تو اسے پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی جنہوں نے اس کو تشدد کیا تھا یا مارا پیٹا تھا، لیکن جن کو وہ اپنے سمجھتا تھا وہ لوگ جب اس سے پیچھے ہٹ گئے، ان لوگوں نے جب شہباز گل کو بالکل ہی ڈس آن کر دیا،
ابینڈن کر دیا، تو اس کے بعد شہباز گل جو ہے وہ دل برداشتہ ہوا. اور کل کی جو پریس کانفرنس تھی، مجھے ایسا لگا، شاید میں غلط ہوں لیکن میری اپنی رائے ہے کہ شہباز گل کی زیادہ تر باتیں جو ہے وہ اپنے لوگوں سے تھی، زیادہ تر شکوے شکایتیں اپنے لوگوں سے تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے ابینڈن کر دیا، آپ لوگوں نے مجھے ڈس آن کر دیا. اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو شہباز گل فرنٹ لائن کے اوپر وہ بندہ تھا جو لڑ رہا تھا. اس کے بعد جب ان کو نکال دیا گیا ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے، تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ شہباز گل ہی وہ بندہ تھا جو کہ میڈیا کے اوپر آ کر جو بھی عمران خان کے خلاف بات کرتا تھا اس کو فیس کرتا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ شہباز گل بنی گالہ میں خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً یہ کوئی 5-6 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. اور اس دوران آپ اندازہ لگائیں اور آپ سوچیں ذرا کہ کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ زمان پارک میں آپ کو نظر آیا ہو، یا شہباز گل آپ کو بنی گالہ میں عمران خان کے ساتھ نظر آیا ہو. لیکن عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں انہوں نے شاید عمران خان کو بھی اس بات پہ کنونس کر لیا کہ شہباز گل کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے ان کو کبھی بھی زمان پارک میں نہیں دیکھا. ورنہ عمران خان کے آس پاس بھی ہوتے تھے، لیکن اب کیوں نہیں ہے؟ کم سے کم اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ کرے کیا، کہ یہاں پر 12 اس کے اوپر غداری کے مقدمات ہیں اور اس کی پارٹی اس کو آن نہیں کر رہی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہباز گل نے بیٹھے بٹھائے اپنے لیے مصیبت پیدا کی، چپ کر کے باہر بیٹھا رہتا ہے. اس ملک کا کچھ نہیں ہونا بھائی. اس ملک میں آپ نے کام کر کے بھی دیکھ لیا، یہ ملک صرف اشرافیہ کے لیے ہے. یہاں پر ایک مڈل کلاس پاکستانی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویڈیو ختم کرتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.